لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. قوانین کی پاسداری. سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں. کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں. یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں. حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں. حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے. دفتر امور حجاج پاکستان. حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں. ان میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں. حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے. قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں. حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا. اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا. اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا. منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں. یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں. وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے. ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھی حجاج کی بھی مدد کریں. مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں. حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے. مثلاً احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ. آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے. منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا. اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں. دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں. ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے.
نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے۔ ساتھی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں کہ کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذوالحج سے شروع ہو کر 12 ذوالحج کو ختم ہو جاتا ہے۔ 8 ذوالحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت لبیک حجن کے الفاظ ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو منا کارڈ بھی دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے منا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ کی رہائش گاہ سے منا کا فاصلہ 2 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی منا پہنچ سکتے ہیں۔